سے پہلی چیز، سب سے پہلا لطیفہ، سب سے پہلا نور جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے لطیفہ قلب، اسبکار اور دل بجار، یعنی ہتھکار والے دل جار والے نور الہی سینہ مصطفیٰ سے مرشد کے واسطے سے میرے لطیفہ قلب میں آ رہا ہے۔ رشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے یکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ عظیم صوفی، عظیم مفسر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کی اسی آیت مبارکہ کے تحت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 10 چیزوں سے مرکب فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں عالم خلق کی ہیں اور 5 چیزیں عالم امر کی ہیں۔ عالم خلق کی جو 5 چیزیں ہیں وہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، 5ویں چیز جو قرار دی وہ اسے نفس حیوانی کا نام دیا ہے۔ یہ 5 چیزیں عالم خلق کی ہیں، پھر اس کے بعد 5 چیزیں عالم امر کی فرماتے ہیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ وہ 5 چیزیں عالم امر کی کون سی ہیں؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 چیزیں عالم امر کی ہیں۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جسے عالم خلق قرار دیتے ہیں، وہ عالم خلق کیا ہے؟ جہاں تک دائرہ امکان ہے، یہ یوں مثال دے کر میں سمجھانا چاہوں گا کہ جہاں سے آگے بڑھتے ہوئے جبریل کے پر جلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گرجت سر منہ برتر پر بسوز تجلا بسوزد پرم، اس دائرے تک، اس حد تک یہ عالم خلق ہے اور اس سے آگے عالم امر ہے۔ عالم خلق کی 5 چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 عناصر انہیں کہا جاتا ہے، اور 5ویں چیز وہ ہے نفس حیوانی۔ نفس حیوانی انسان کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ 5 چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ اگلی 5 چیزیں جس طرح پہلے بتا چکا وہ عالم امر کی ہیں۔ اس کی جانب اقبال یہ کہتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ لاہوت کی 5 چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو عالم خلق کی ہیں، یہ تو تمام حیوانات کے اندر پائی جاتی ہیں، تمام ذی روح چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تمام جاندار چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی اور نفس حیوانی، جتنے بھی جانور ہیں وہ ساروں کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی نکال لی جائے تو وہ اس کی موت کا سبب واقع ہو جاتا ہے، موت کا سبب واقع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، اب دیکھیں یہاں پر جتنے بھی جانور ہیں وہ انسان کا امتیاز جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ انسان کا امتیاز اگر آگ، پانی، ہوا، مٹی ہے تو یہ تو سارے جانوروں کے اندر ہے۔ اگر نفس حیوانی ہے، اس کی وجہ سے چیز جو ہوتی ہے، حیوان جو ہے متحرک بالارادہ ہوتا ہے، قوت فیصلہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ حرکت بالارادہ کر سکتا ہے۔ یہ اگر پائی جاتا ہے تو یہ تو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کمال انسان کے اندر کیسا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کے لیے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر چیز رکھی ہے وہ عالم امر کی امانت ہے، عالم امر کی امانت ہے۔ وہ عالم امر کی امانت جس کی جانب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ عالم امر کی چیز اس انسان کے اندر رب العزت نے رکھی، اس کے بھی 5 درجے، 5 مقام، 5 لطیفے یا 5 چیزیں یا 5 عناصر وہ عالم امر کے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اب یہاں پر جب اس کے اندر عالم خلق بھی موجود ہے، عالم امر بھی موجود ہے، اگر اس انسان کے ان لطائف عالم خلق کے اوپر عالم امر کا غلبہ آ جائے
تو پھر یہی انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ لیکن اگر انہی عالم امر کے اوپر عالم خلق کے لطائف کا غلبہ آ جائے تو پھر یہی انسان ذلت قہر مذلت میں گر جاتا ہے اور رسوائیاں، گناہ، جرم، پاپ اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام جو آئے، انبیاء کرام کا آنا، صوفیاء کرام یا اولیاء کرام کا مقصد حیات یا علماء کا جو کام ہے وہ عالم خلق سے نکال کر عالم امر کے جو اس کے اندر کمالات ہیں وہاں تک اس کو پہنچانا مقصود ہے۔ جس طرح بتایا گیا عالم امر کے 5 چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، انسان کے جسم کے مختلف مقامات کے اوپر، ان کے حوالے سے ان کی طرف توجہ کر کے ہی ان کو زندہ کرنے کا، ان کو جلانے کا یا ان کو ابھارنے کا یا ان کو متحرک کرنے کا یا ان کو روشن و منور کرنے کا جو ایک طریقہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے ہاں پایا جاتا ہے، ہم نے ان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا لطیفہ، سب سے پہلا نور جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے لطیفہ قلب۔ اور لطیفہ قلب کا جو مقام ہے وہ بائیں پستان کے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب، قدر پہلو کی جانب جو ہے یہ اس کا مقام ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر بندہ اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو ذاکر تو ہو سکتا ہے، لیکن صوفیاء کرام نے یہاں پر جو لکھا ہے ارشاد الصالحین، ان کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے اپنے اللہ کی جانب سلوک بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ انہی اذکار میں سے اذکار ہیں، نماز بھی انہی اذکار میں سے ہے، لیکن اگر یہ انسان کے لطائف عالم امر یہ ذاکر ہو جائیں تو پھر ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ لطیفہ قلب جو ہے یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے قدر پہلو کی جانب ہے۔ جب انسان اپنے شیخ سے یہ ذکر لیتا ہے، بیعت کر کے ذکر شروع کرتا ہے تو مرشد اور کاملین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لطیف قلب کے اوپر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر 3 دفعہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ اپنے سالک کو، کاملین جو ہیں وہ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سبق پڑھایا۔ ہر وقت اس کی توجہ اسی لطیفے کی طرف رہنی چاہیے۔ دست بکار اور دل بیار، یعنی ہاتھ کار والے دل یار والے یہ رہے تو انسان کے لیے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس لطیفے کے ذاکر ہونے کی جو علامت ہے، اس لطیفے کے ذاکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت محو ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے اندر جان گزی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے آلائش بشریہ آہستہ آہستہ رخصت ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور عالم امر کے انوار و تجلیات اس کے اوپر اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب کسی سالک کو، کسی کامل کا دامن مل جائے اور وہ اس کو اس رستے پر چلائے اور وہ تلقین کرے، ہر وقت اس میں ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہ انسان یہ توجہ رکھے کہ نور الہی سینہ مصطفیٰ سے، مرشد کے واسطے سے میرے لطیفہ قلب میں آ رہا ہے۔ اور یہ اس کا رنگ بھی جو صوفیاء کرام نقش بندیہ بتاتے ہیں وہ زرد رنگ کا، گولڈن کلر کا نور انسان کے سینے میں اترتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کا ذاکر بنائے، شکر کا شاکر بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں غفلت کے پردوں سے نکال کر اپنی حقیقت کے رستے کا راہ رو بنائے۔